Assalamu alaikum everyone. This is Syed Ahmed Waleed. Welcome to FF Steel's first ever podcast. آج ہمارے مہمان our guest for today is a very well known architect. He has been the past president of IAP. He is well known for his leadership in many projects nationally, internationally. He has presented Pakistan. He has been awarded gold medal. He has been recognized by the government of KP as well. So starting from his introduction, sir, السلام علیکم. وعلیکم السلام ولید, کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ہماری آڈینس کے لیے لیٹس اسٹارٹ ود یور بریف انٹروڈکشن, یور ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اینڈ ہاؤ ڈڈ یو اسٹارٹ یور جرنی. اچھا جی, ولید ایسا ہے کہ مائی ایجوکیشن آئی اسٹارٹیڈ مائی اسکولنگ ان PF پشاور. اسکولنگ کے بعد کالج از ایڈورڈس کالج اینڈ ان 1984 اپنا FSc کرنے کے بعد از اے ویری انٹرسٹنگ ٹرن ان دیٹ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے پائلٹ, لیکن وہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد جب میں نے اپنی FSc کی تو دیر واز اے فرینڈ آف مائن, وی آر ٹاکنگ 84. سو آرکیٹیکچر کا یہاں پہ بہت کم تھا بیکاز دیر ور اونلی 3 schools ان پاکستان جو آرکیٹیکچر پڑھاتے تھے. اس میں 2 لاہور میں اور 1 کراچی میں تھا. So architecture was not a very familiar term in this region. لیکن there was a friend of mine, انہوں نے کہا کہ جی کوئی ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے NCA انسٹیٹیوٹ کا اور آرکیٹیکچر کے لیے ہونے جا رہا ہے, اور یہ کچھ ایسا ہے کہ جو انجینئرنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سو فرینکلی دس واز his complete statement. اینڈ انہوں نے میں نے نہیں, انہوں نے میرے اور اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے فار دا ٹیسٹ, اور آئی ڈونٹ نو فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ان کا نہیں ہوا اور میرا ایڈمیشن ہو گیا. سو دس از دا ہول اسٹوری دیٹ ہاؤ آئی انٹرڈ ان آرکیٹیکچر اینڈ آئی جوائنڈ دا نیشنل کالج آف آرٹس. تاریخ گواہ ہے نا, جس فرینڈ نے بھی کسی اور فرینڈ کے ڈاکومنٹس جمع کیے ہوتے ہیں وہ خود ہمیشہ خوار ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ان کا دوسرا فرینڈ ہوتا ہے نا وہ کامیابی کی طرف نکل پڑتا ہے. یا اٹس ٹرو, اور لیکن الحمد للہ ہی از ڈوئنگ ویل ایز ویل, ناٹ ان آرکیٹیکچر بٹ ان ہز اون فیلڈ. سو آئی آلویز آئی ایم ان اس کا میں ہمیشہ سے شکر گزار رہتا ہوں کہ انہوں نے ایک نہ جانتے ہوئے بھی ایک ایسی فیلڈ میں مجھے لے کے آئے کہ جب میں وہاں پہ گیا تو اتنا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ اب مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے کون سی فیلڈ میں جانا ہے یا کون سے پروفیشن میں جانا ہے تو وداؤٹ تھنکنگ فار اے سیکنڈ آئی وڈ سے کہ آئی وانٹ ٹو بی این آرکیٹیکٹ. سو دیٹ واز دا اسٹوری ہاؤ آئی انٹرڈ دا نیشنل کالج آف آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر. تو سر اس کا آپ کوئی ریکیپ دینا مجھے. آپ نے یو اسٹارٹیڈ ود ناٹ ہیونگ اینی نالج کہ جی میں کیا کرنے جا رہا ہوں, آرکیٹیکچر کو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, کوئی پیشن نہیں, اینڈ ناؤ الحمد للہ یو آر ایٹ لیول دیٹ یو ہیو بین دا پریزیڈنٹ آف IAP. IAP از انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس آف پاکستان اف آئی ایم ناٹ رانگ. اینڈ آپ نے نیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کیا, آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کیا, یو رننگ یور اون فرم. اینڈ آئی ہیو سین اراؤنڈ, میں جب ادھر ادھر جاتا ہوں تو دیر آر ملٹیپل پروجیکٹس جہاں پہ آپ کی ٹیم, آپ کے آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں. So give me a recap, how you started out. مطلب ایک کنفیوز بچہ مجھے نظر آ رہا ہے جس کو نہیں تھا پتا کہ آرکیٹیکچر کیا ہوتی ہے, اینڈ بیکمنگ ون آف دا ٹاپ آرکیٹیکٹس آف یور ریجن. I would say, Waleed, that I was very fortunate to have such a good teachers. And in NCA we have an environment جہاں پہ اتنا ایک فرینڈلی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کیا جاتا ہے, اور ڈسکشنز اور برین اسٹارمنگ ہوتی ہے, اور ایک بہت اچھے ماحول میں انٹریکشنز ہوتی ہیں. سو دیٹ واز نیو فار می, اینڈ فرینکلی ٹل دا فرسٹ ایئر آئی واز اے لٹل کنفیوزڈ, بٹ آفٹر ناٹ دا فرسٹ ایئر کمپلیٹ, دا فرسٹ ٹرم آئی وڈ سے, بٹ فرام دا سیکنڈ ٹرم آنورڈ آئی اسٹارٹیڈ کہ جی یہ وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کہ ایک انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس میں کچھ کام بھی کیا جا سکتا ہے. سو آئی وڈ سے کہ اٹس بیکاز آف دا انوائرمنٹ آئی گاٹ اوور دیئر, کہ جس نے مجھے پھر ایک انٹرسٹ بھی ڈیولپ کیا, ایک ایکسپوجر مجھے ملا, اور آہستہ آہستہ سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر آئی واز سو لکی ٹو ہیو سچ اے گڈ ٹیچرس کہ ان کو دیکھ کے ان کی مینٹورشپ, ان کی گائیڈنس, اینڈ دین آئی واز ڈوئنگ ویل اوور دیئر. میں اچھا وہاں پہ میری پرفارمنس رہتی تھی, اور ڈیفینیٹلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک سپورٹ بھی مل رہی ہے اور آپ کو ایکنالج بھی کیا جا رہا ہے, تو دین یو فیل مور انرجیٹک. دیٹ واز دا ریزن
کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ہماری کلاسیں بڑھتی گئیں اور ہم آگے آگے آتے گئے تو وہ انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا گیا اور لگا کہ یہ کوئی ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جو شاید از ویری سوٹیبل فار مائی سیلف، ویری کریٹیو، اور وہاں پہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا، ڈسکشن کرنا، اینڈ دیٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ فرام دا انوائرمنٹ جہاں پہ ہم پہلے پڑھا کرتے تھے. سو دیٹ واز اے نیو ارینا فار می اینڈ آئی لائکڈ اٹ. اور اسی طرح ہوتے ہوتے جو ہے نا آگے بڑھتے گئے. اینڈ دا تھنگ از کہ آئی ٹرائی ٹو کنٹینیو دا گائیڈنس، اور جو وہ ٹیچنگ تھی ہماری وہاں پہ جو ہمیں دی جاتی تھی، تو ہم نے پروفیشن میں بھی اس کو کنٹینیو کیا، اور وہ سینسٹیوٹی جو وہاں پہ ہمارے پاس ڈیولپ ہوئی، اور اللہ کا بڑا کرم رہا، اپرچونیٹیز ملی اور ہم نے اس کو اویل بھی کیا. تو دیٹ از ہاؤ وی اسٹارٹیڈ ود آور کیریئر. اچھا ذوالفقار بھائی، میں جب بھی آرکیٹیکٹس کے بارے میں سنتا ہوں سوچتا ہوں نا، میرے ذہن میں یہی سب سے پہلی چیز آتی ہے خرچہ. کہ یار کسی بھی آرکیٹیکٹ کے پاس جاؤ، فضول کی جو ہے نا مہنگی مہنگی ٹائلیں آپ پہ لگوائیں گے، آپ کو کمپلیکس سے کمپلیکس ڈیزائن بتائیں گے. لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی میں ایک شیئر کرنے جا رہا ہوں. میں ایک 3 مرلے کا گھر بنانے جا رہا تھا. میں نے اپنی طرف سے بڑا افلاطون بننے کی کوشش کی، ٹھیکیدار سے بات کی، مستری وغیرہ لے کے آیا، لیبر لے کے آیا، کنسٹرکشن شروع کر دی. اب وہ زندگی بھر کے لیے میں بھگت رہا ہوں. میں جب بھی بیسمنٹ میں جاتا ہوں میرا سر بیم کے ساتھ لگتا ہے. تو اینڈ آئی ایم شیور کہ آڈینس آپ کی جو اس وقت دیکھ رہی ہے، میں یہ سوال کرنے کا مقصد، آج آپ کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم ماس پبلک کو ذرا سا اویئرنیس لے کے آئیں کہ وائی از دس پروسیس نیسیسری، کیوں ایک آرکیٹیکٹ کی انوالومنٹ ضروری ہے، کیوں یہ سارا کا سارا پروسیس، یہ پینس ٹیکنگ پروسیس، ڈیزائن میں بیٹھ کے ایک ایک چیز کو، ایک ایک انچ کو، ایک ایک کارنر کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. میں تو اس پروسیس سے گزرا ہوں، لیکن آپ اپنی آڈینس کے لیے، جو ہماری آج آڈینس ہے، ان کے لیے ذرا سا بریف ایک دے دیں کہ وائی دس ہول تھنگ از نیسیسری. آرکیٹیکٹ ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے، وہ بہت سارے آسپیکٹس کو دیکھتا ہے. وہ آپ کی نیڈ کو دیکھتا ہے، وہ آپ کی انوائرمنٹ کو دیکھتا ہے، وہ آپ کی ضروریات کو دیکھتا ہے، وہ اکانومی کو دیکھتا ہے. آپ نے کہا کہ جی مہنگی ٹائلیں نہیں لگاتا. وہ ان جگہوں پہ وہ چیز لگا کے آپ کو دیتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ بھی دیکھتا ہے کہ جو آپ کی پسند ہے. ٹھیک ہے نا جی. اینڈ ہی کمز اپ ود اے سولوشن کہ جو آپ کے سارے ایشوز کو ایڈریس کرے اور اس کا بہتر سے بہتر سولوشن ہو، انوائرمنٹل فرینڈلی ہو. سسٹینیبلٹی کا آج ہم بات کر رہے ہیں، لیکن سسٹینیبلٹی شوڈ ہیو بین پارٹ آف اٹ فرام دا ویری بگننگ، اور وہ ہر ایک بلڈنگ کا پارٹ ہونا چاہیے تھا. بلٹ انوائرمنٹ کی آج جو ہم بات کرتے ہیں، آفٹر دا انڈسٹریل ریولوشن وہ بہت ساری چیزیں بدل گئیں، انفلکس آنا شروع ہو گیا. سو وہ نالج اور ہر دن چینج ہوتا ہے. سو جو بندہ اس میں اسپیشلائز کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اکوپڈ رکھتا ہے، وہ ریسرچ کرتا ہے، وہ میٹیریلس کو بھی ریسرچ کرتا ہے، وہ ٹرینڈس کی بھی ریسرچ کرتا ہے، وہ آپ کی نیڈس کی بھی کرتا ہے، وہ وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، سوشل مورل ویلیوز جو ہیں ان کو وہ اسیس کرتا ہے. اے بلڈنگ ان پشاور ول بی ویری ڈفرینٹ فرام اے بلڈنگ فار ایگزامپل ان سوات آر ان لاہور آر ان کراچی. سو وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک جگہ کی نیڈز الگ ہیں، میٹیریل الگ ہے، انوائرمنٹ الگ ہے، وہاں کا کلائمیٹ الگ ہے، لوگوں کے رہن سہن کا طریقہ الگ ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آج تک آئی تھنک وی ہیو ڈن اے لاٹ آف پروجیکٹس، اور گھروں میں بھی اگر ہم بات کریں تو شاید ہی نادر کوئی ایسی چیز ہو جہاں پہ 2 گھر ایک جیسے ہوں، بیکاز ہر ایک بندہ الگ سوچتا ہے، اس کی پسند الگ ہے، اس کی نیڈز الگ ہیں. سو یہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ چارج نہیں، وہ جو چارج کر رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ وہ آپ کو بچا کے دیتا ہے. اگر آپ ال پلانڈ کرتے ہیں، ان پلانڈ کرتے ہیں اس کو، تو بعد میں جو آپ کو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں جو آپ کا ایکسپینس ہوتا ہے، یا وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایک پراپر بندے کو اپروچ کیا جائے. سو اگین آئی وڈ سے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اپروچ دا رائٹ پرسن، اور اس بندے کو اپروچ کریں دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. اچھا ذوالفقار بھائی، ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے نیڈ بھی انڈرسٹینڈ کر لی، ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ کیوں ضروری ہے ایک آرکیٹیکٹ کے ساتھ بیٹھنا کسی بھی کنسٹرکشن پروجیکٹ سے پہلے. آپ مجھے ابھی اپنی ورکنگ فلاسفی کے بارے میں بتائیں. واٹ کائنڈ آف پروجیکٹس آر یو ورکنگ آن رائٹ ناؤ؟ مارکیٹ کس سائڈ پہ جا رہی ہے؟ ٹرینڈس کیا ہیں؟ لوگ کیا ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ کنسٹرکشن کس سائڈ پہ جا رہی ہے؟ ایک برڈز آئی ویو دے دیں اس وقت کہ واٹس ہیپننگ اراؤنڈ ان پاکستان. سو آور فلاسفی از کہ ہم اپنے روٹس کو دیکھیں، اپنے کلچر کو، اپنے ویلیوز کو، کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس کو، ان کے کلائمیٹ کو، کہاں پہ بلڈنگ بن رہی ہے، اور اس کو اگین آئی وڈ سے کہ جی وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی روٹیڈ ماڈرنزم کی،
کہ جی وہ ہمارے کلچر کے ساتھ ہماری جگہ کے ساتھ روٹڈ بھی ہو, وہ ماڈرنسٹ بھی ہو. سو دس از دا اپروچ وچ وی ہیو بین لوکنگ فار, اور اس کو ہی ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. آپ نے اس میں ایک پوچھا کہ جی کوئی ایگزامپل آپ دیں کہ کیسے, تو اس میں ایک میں ایگزامپل آپ کو یہ دوں گا کہ فار ایگزامپل ایک بڑا ٹرینڈ نکلا ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ کا, بیکاز آف دا لمیٹیشن آف دا لینڈ ان پشاور. یو نو دیٹ وی آر ان اے ویلی, اور ہماری باؤنڈریز بہت کم ہیں, اور پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے, انفلکس بھی زیادہ ہو رہا ہے. Peshawar is basically going high, not expanding. Exactly. بیکاز آلریڈی اگر ہم ہارزونٹلی اس کو لے کے جاتے ہیں تو آلریڈی ہم نے اپنے فوڈ باسکٹس کو بہت کم کر دیا ہے. تو وہاں پہ ایک چیز یہ سمجھنے کی تھی کہ جی یہاں پہ کوئی کیونکہ ایگزامپلز نہیں تھی ہمارے پاس اپارٹمنٹ کی لیونگ کی. جب شروع بھی ہوئی تو ہم نے پھر اسٹڈی کیا کہ جی کیسے ہونے چاہیے. تو وہاں پہ ہم نے اپنے روٹس کو ہی اسٹڈی کیا, کلائنٹس کی ریکوائرمنٹ کو بھی دیکھا, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یار کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایکسیپٹیبلٹی آ جائے لوگوں کی. سو وی ہیو گیون اے نیم آف اور ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ جو ہمارے ریزیڈنسز کی ہیں, اس کو ہم نے کہا کہ جی وائی ناٹ ٹو ڈیزائن ایز اے ورٹیکل محلہ, بیکاز اور پیپل ور ویری آر فیملیئر ود اینڈ دے آر یوز ٹو لیو ان محلاز, اینڈ محلاز ور ویری سیکیور پلیسز, اینڈ آج تک جو لوگ محلوں میں رہتے ہیں وہ بڑے خوش ہیں. وہ لوگ وہاں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے, that lifestyle is part of their being. Exactly. So وہاں پہ اس کو ہم نے پورا ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا, and what we have done is کہ in these buildings we have hujras which is a common space. دیکھیں یہاں پہ جو ہماری چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہماری پرائیویسی کا ایک کنسرن ہوتا ہے. Yes, that is one of the most important things. Exactly. ایٹ لیسٹ کے پی کی عوام یہ چیز سب سے پرائرٹی پہ دیکھتی ہے. ایگزیکٹلی. ناٹ اونلی دیکھیں ایز فار ایز دا ہاؤسنگ از کنسرن, یہاں پہ ہمارا ایک بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ اپروچ ہے, اور ہمیشہ میں اپنے کلائنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ایک گھر میں یا ایک جگہ پہ بہت سارے ڈفرینٹ ایج گروپس کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ ریٹائرڈ لوگ بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کے بچے ہوتے ہیں جو کام پہ جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر ان کے بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں. تو اگر آپ پراپر اسپیسز نہیں پرووائڈ کرتے, اور ایک ریٹائرڈ بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے جس کے عموماً شاید سر میں درد ہی ہو رہا ہو, اور ایک 3 سال کا بچہ اگر وہاں پہ کھیل رہا ہے اور ان 3 سال کے بچے کے لیے کھیلنے کی دوسری جگہ نہیں ہے, تو وہاں پہ نہ آ جاتی ہے. جہاں پہ نہ آتی ہے وہاں پہ ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. سو ان دیز ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ آلسو وی ہیو پرووائڈیڈ اسپیسز ٹو کیٹر دا نیڈز آف ایوری ایج گروپ پرسن. اگر کوئی ریٹائرڈ ہے وہ اخبار پڑھنا چاہتا ہے تو وی ہیو گیون دیم اے اسپیس. ہم نے حجرہ دیا, ہم نے چائے خانہ دیا وہاں پہ کہ جی اگر کوئی گیسٹ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ حجرے میں بٹھا دیں, اور اس کے ساتھ وہاں پہ فیسلٹیز بھی موجود ہے. گھر سے لے کے آنا چاہ رہے ہیں گھر سے لے آئیں, وہاں پہ بتانا انٹرٹین کرنا چاہ رہے ہیں گیسٹ کو وہاں پہ کریں. اسی طرح باقی جو فیسلٹیز ہیں وہاں پہ ہم نے دی میڈیکل کی فیسلٹیز. ذوالفقار بھائی, یہ ہم مزے کی باتیں کر رہے ہیں, پروجیکٹس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں, اٹس آل ویری فیسینیٹنگ, اینڈ بڑا اچھا ایک فیلنگ جنریٹ ہو رہی ہے کہ وی آر گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. بہت ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. ایک چیز ہمیشہ سننے کو ملتی ہے, there is always a conflict between the structural engineers and the architects. آپ لوگ کو ہمیشہ اوپن اسپیسز چاہیے ہوتے ہیں, whereas the structural engineers are always imposing that یہاں پہ بیم گزرنی ہے, یہاں پہ کالم آنا ہے. How do you cater that? انٹریکشن, ایک چھت کے نیچے بیٹھنا اور پروجیکٹ کو ڈسکس کرنا از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ اپنی لمیٹیشنز اسٹرکچرل انجینئرس کو, الیکٹریکل کو, باقی لوگوں کو بتائیں گے کہ جی دس از واٹ آئی وانٹ, اور وہ بھی اس کو ایز اے چیلنج لیں گے, تو اسکائی از دا لمٹ. ہم نے بہت سارے ایسی چیزیں دیکھیں کہ جو شاید لوگ سمجھتے تھے کہ اسٹرکچرلی پاسبل نہ ہو, لیکن وہ ہوئی ہیں. اینڈ وی آر فارچونیٹ انف کہ جی ہمارے پاس یہاں پہ بھی ہم ایسے دوست ہیں, کوالیفائڈ لوگ ہیں. ڈیفینیٹلی وہ جس بندے کو بھی اپنے کام پہ عبور ہوگا وہ چیلنجز لے گا, اور وہ شورٹی کے ساتھ وہ لے گا. اور یہاں پہ بھی اسٹرکچرل انجینئرز جو ہیں وہ بھی لے رہے ہیں, اور ان کو ہم سمجھا رہے ہیں. پرابلم تب آتی ہے کہ جب آئسولیشنز میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, جب ایک آرکیٹیکٹ بیٹھ کے الگ کام کر رہا ہے, اسٹرکچرل انجینئر الگ کام کر رہا ہے, اینڈ دیئر از نو کوآرڈینیشن. وین دیئر از اے کوآرڈینیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ٹرسٹ, تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ اچھائی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اینڈ دس از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو, اور الحمد للہ وی ہیو بین کوائٹ سکسیزفل ان دیٹ. چلیں زبردست ہو گیا سر. دس واز ون آف دی کیوریوسٹی ان مائی مائنڈ کہ مطلب یہ چیز کس طرح سے کیٹر ہوتی ہے. تو بہت ساری باتیں ہو گئی اب بلڈنگز اینڈ ڈیزائن کے بارے میں. تھوڑا سا ہم ذرا جاتے ہیں آرکیٹیکچر پروفیشن کی طرف, آپ لوگ کے آرکیٹیکٹس کی فیٹرنیٹی کی طرف.
تھوڑا سا مجھے آپ بیک گراؤنڈ دیں. آپ نے جس طرح سے آئی اے پی انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان کی لاسٹ پریزیڈنسی آپ نے گزاری, ہاؤ واز دیٹ ٹینیور؟ آئی اے پی کیا کر رہا ہے؟ آرکیٹیکٹس کا فیوچر کیا ہے؟ ینگ بچوں کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نیشنل کونسل کیا کر رہی ہے؟ ایز اے ہول آپ کی فرٹرنیٹی اس وقت پاکستان میں کیا انپٹس دے رہی ہے؟ سسٹینیبلٹی میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انوائرمنٹلی آپ لوگ کن کن چیزوں پہ فوکس رکھ رہے ہیں؟ اینڈ سی ایس آر میں کیا ویلیوز لے کے آ رہے ہیں؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس ناؤ. ولید بھائی, اس میں جو انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹ پاکستان ہے, ہماری دو باڈیز ہیں. ایک پی کیٹ پی ہے وچ از اے ریگولیٹری باڈی, پاکستان کاؤنسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانرز, اینڈ دین دیر از انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹ پاکستان, جس کے آگے پھر ہمارے چیپٹرز ہیں. پشاور چیپٹر ہے, اسلام آباد راولپنڈی اسلام آباد چیپٹر ہے, لاہور ہے, کراچی ہے, کوئٹہ, چناب چیپٹر ہے ہمارا. سو دیز آر دا چیپٹرز جو کہ اپنے اپنے ایریاز میں بھی کام کر رہے ہیں اور ہم مل کے کام کر رہے ہیں. یہ نیشنل کونسل کے انڈر آتے ہیں. اچھا, یہاں پہ جو انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹ پاکستان ہے, اس کا رول یہ ہے کہ وہ اس میں ہمارا بورڈ آف آرکیٹیکچر ایجوکیشن بھی ہے, جو ایجوکیشن کو دیکھتا ہے. اوکے. اس کے ساتھ بہت سارے سیمینارز ہم کرتے ہیں اپڈیٹ رکھنے کے لیے اپنے آرکیٹیکٹس کو, اسٹوڈنٹس کو, انٹریکشنز ہوتی ہیں. باہر سے لوگ آتے ہیں کیونکہ آئی اے پی جو ہے وہ ممبر ہے آرکیشیا کا بھی, جو ایشین کنٹریز کے ممالک ہیں, اور وہاں پہ اپنا رسپیکٹیو جو انسٹیٹیوٹ ہے ان کے بھی ہم ممبر ہیں. ہم کامن ویلتھ آف ایسوسیشن سی اے کے بھی ممبر ہیں, یو آئی اے کے بھی ممبر ہیں, ایروف کے بھی ممبر ہیں. سو ہمیں یہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ صرف پاکستان کے لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو ٹرینڈز جا رہے ہوتے ہیں. ابھی ایک ہمارا بہت بہت بہترین ورکشاپ ہوئی ہے ہمارے راولپنڈی اسلام آباد چیپٹر نے جو کی ہے, دیٹ از ریمپڈ ارتھ. تو ہم دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ میٹیریلس کو. جیسے ایک ایشو بہت بڑا جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ایز این آرکیٹیکٹس چونکہ ایک انفلکس, ایک بڑی روزانہ ایک نئی میٹیریل آ رہا ہوتا ہے ان دا مارکیٹ. اب یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان میٹیریلس کو جانچیں, ان کو پرکھیں, ان کو ٹیسٹ کریں, ان کی لمیٹیشنز دیکھیں, ان لمیٹیشنز کے بعد آپ اپلائی کریں. لیکن اتنا ٹائم کیا ملتا ہے, کیونکہ آپ ایک میٹیریل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ان کی اسپیسیفیکیشن باقی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اگلا آ جاتا ہے. اور جو اینڈ کلائنٹ ہے, میں ایک بات ضرور کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی لمیٹیشن آرکیٹیکٹس پہ یہ ضرور ہے کہ وی آر پینٹرز ہو آر پینٹنگ آن سم باڈیز ایلس کینوس. پینٹ بھی تھوڑے سے پرائے ہی ہوتے ہیں بیکاز ہمارے پاس کینوس جو پلاٹ ہے وہ, اور ان کی نیڈس کو دیکھنا پڑتا ہے, اور ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. سو یو آر ناٹ فری ہینڈڈ ان موسٹ آف دی پروجیکٹس. ایٹ ٹائمز یو ٹرائی ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ اینڈ اٹ ٹیکس کوائٹ سم ٹائم. جب آپ وہ ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو 100% مانیں. اور اس ریجن میں تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگ جب باہر ایک چیز دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ریپلیکیٹ ہو جائے, حالانکہ دیٹ از ناٹ سوٹیبل فار دس انوائرمنٹ. لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں جی میں نے نیلا شیشہ ہی لگانا ہے. یس یس یس, اینڈ آئی ہیو سین دیٹ. ہماری ایک یونیورسٹی کی اس طرح کی بلڈنگ تھی, وہ سارا کا سارا فرنٹ گلاس کورڈ تھا, اینڈ دیٹ واز ہارریبل. اس میں اتنا ہیٹ کانٹینٹ کہ ان کی ساری ایئر کنڈیشننگ فیل ہو گئی. ایگزیکٹلی. سو دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جی یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آپ ان میٹیریلس کو سمجھیں اور ان کو اس طرح سے پھر اپلائی کریں. لیکن اب جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہماری یہ ایک فیلنگ ہے کہ اگر ہم نے اپنے معاشرے کی بلٹ انوائرمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے تو اٹ شوڈ ناٹ بی این ایشو آف اے فیو تھاؤزینڈ آرکیٹیکٹس, اٹ از ایکچولی این ایشو آف 250 ملین پاکستانیز. اور ان کی اویئرنیس کے لیے جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم اب سیمینار روم سے اور جو کمرے ہیں ان سے ہم باہر نکل رہے ہیں, اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو گیو دیم این اویئرنیس. جیسے آپ نے دیکھا کہ جی ہم نے ایک انیشیٹو کیا کہ جی ٹری ود اے نیم. ہم نے کیوں کیا؟ ایک تو یہ کیا کہ کیا ہم نے صرف, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے صرف گھر کو ٹھیک رکھتے ہیں تو پھر سانس بھی صرف گھر میں لیا کیجیے. باہر آتے ہیں تو کیوں سانس لیتے ہیں؟ اگر باہر آتے ہیں تو کیوں پانی پیتے ہیں؟ باہر آتے ہیں تو آپ کیوں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں؟ کیوں ان طرح چیز؟ اور اگر یہ کرنا ہے تو پھر باہر کی انوائرمنٹ بھی آپ کی ہی ہے. تو یہ جو ہمارا انیشیٹو تھا ٹری ود اے نیم, اس میں بھی یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس میں اور لوگوں میں سینسٹیوٹی بڑھائی جائے. کیونکہ ایک چیز ہمیشہ ایک ٹرم آتی ہے کہ جی محنت کا پھل, اور یہ ہم نے فروٹ ٹریز بھی اس لیے کوشش کی کہ ایک تو ہم ایگریگیرین سوسائٹی, اب تو خیر شاید اس طرح سے نہیں ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا شہر تھا پھولوں اور پھلوں کا شہر وہ دوبارہ ہو.
اسی لیے ہم نے یہ پلانٹیشن اسکیم بھی شروع کی کہ لوگ باہر آ کے اس درخت کا دیکھ بھال بھی کریں گے, اونرشپ لیں گے اور اس کو بڑھتے ہوئے بھی دیکھیں گے, اور اس کے فروٹ کو بھی جب وہ دیکھیں گے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایموشنل وہ ہوتا ہے کہ جی میں نے ایک پودا لگایا اور اس نے پھل دیا, تو وہ ایک اٹیچمنٹ, ایک سینسٹیوٹی جو ہے وہ کریٹ ہوگی. اینڈ دس از آل, دا انسٹیٹیوٹ از ویری سینسٹیو اباؤٹ اٹ. اسی طرح ایک چیز جو بہت اچھی ہوئی ہے جس میں ہم نے کافی کوششیں بھی کی اور اٹس ویری کمینڈیبل کہ پی ڈی اے نے جو نئے بائی لاز دی ہیں اس میں بھی انہوں نے اس کو برک کو انکلوڈ کیا ہے. جو ہمارا بلڈنگ انرجی ریسرچ سینٹرز ہیں ان کے سافٹ ویئر پہ اگر آپ کی بلڈنگ اپروو ہوتی ہے تب آپ اس کو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کی ساری چیزیں دیکھتی ہے کہ جی آپ کا سسٹینیبلٹی کے کس معیار پہ وہ پورا اترتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ریکویسٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو چیک اینڈ بیلنس چاہیے ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انڈکشن یہاں پہ ڈسٹرکٹ آرکیٹیکٹس کی ہو گئی تھی, ان کا رول کتنا ہے دیٹ از ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ اگین کہ جی ان کے رول کو زیادہ کیا جائے تاکہ وہ ہیپ ہیزرڈ کنسٹرکشنز جو ہیں ان کو روکے اور اس کو اس معیار پہ لے کے آئیں کہ وہ ان ساری چیزوں کو کیٹر کرتا ہو. اگین آئی ووڈ سے رائٹ پرسن فار دا رائٹ. جب وہ ہوں گے تو وہ آپ کو اس طرح کا کام نہیں کرنے دیں گے جو کہ آگے آپ کو آ کے مسائل کریٹ کرے گا. اسی طرح ہماری کوشش یہ تھی کہ تحصیل لیول, ڈسٹرکٹ لیول, یونین کونسل لیول, کیونکہ کیا آج ہمارے گاؤں میں کنسٹرکشن نہیں ہو رہی اور کیا ہمارے گاؤں رہ گئے ہیں, تو وہاں پہ بھی کیوں نہیں ہیں ایسے لوگ جو کہ آپ کے فرنٹ لائن ڈیفینڈر آف دا بلٹ انوائرمنٹ ہیں اور ان کو اس طرح سے ابھی تک انڈکٹ نہیں کیا گیا. سو میں ضرور یہ کہوں گا کہ دا انسٹیٹیوٹ از آلسو ورکنگ آن اٹ, دا پی کیٹ پی از ورکنگ آن اٹ, وی آر بین ان ٹچ ود دا گورنمنٹ آرگنائزیشنز کہ جی آپ کو اگر یہ چیزیں بہتر بنانی ہیں تو دس یو ہیو ٹو ڈو. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو بلٹ انوائرمنٹ کو سیکیور کرنے کے لیے جس پروفیشنل کی ضرورت ہے, فار ایگزامپل اف یو تھنک کہ بینکر کین ڈو اٹ تو آپ ان کو کریں, لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہاں ایک آرکیٹیکٹ کر سکتا ہے تو ان کو ہونا چاہیے. سو دس از ہاؤ دا انسٹیٹیوٹ از ایکٹیولی انوالو اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو انگیج ایز مینی اسٹیک ہولڈرز ایز پاسبل. اچھا ذوالفقار بھائی, ایک اور کوشچن ہے ذہن میں. جب بھی آپ کے سامنے کلائنٹ آتا ہے, واٹ آر دے مور فوکسڈ اباؤٹ, ویدر دے آر فوکسڈ اباؤٹ دا کوالٹی آف مٹیریل, وہ گرے اسٹرکچر پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے ان کا, کہ نہیں ان کا لکس اینڈ اپیل کے اوپر فوکس ہوتا ہے, کیا لوگ کیا چاہتے ہیں, اینڈ ہاؤ ڈو یو کیٹر دیٹ؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ بوتھ دا تھنگز آر ایز امپورٹنٹ ان اے پروجیکٹ ایز دی ادر ون, بٹ کون سی چیز آؤٹ وے کرتی ہے؟ دیکھیے, اسٹارٹنگ ایز بیبی بومرز آر جنریشن ایکس, آئی ہیو سین موسٹ آف دا ایولیوشن. جب سے ہمارا یہ کمپیوٹرز آنا شروع ہو گئے ہیں, پھر 3Ds اور اینیمیشنز اور پھر اس طرح کی چیزیں, تو ایک ٹرم میں کہتا ہوں فساڈزم. لوگ جو ہے نا وہ آتے ہی پہلے پلانز اور ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جن میں انہوں نے رہنا ہے یا جن کو یوز کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی شکل کیسے نظر آئے گی. سو دیٹ از اے لٹل, لیکن وی ٹرائی ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ دیٹ دیر آر فیزز. وہ ظاہر ہے ہم نے ان کی آؤٹ لک بھی اس طرح سے کرنی ہے جو ان کی پسند کے حساب سے, اور جو ہم بھی سیٹسفائیڈ ہوں کہ جی سوٹ کرے گی اس انوائرمنٹ کو. تو ڈیفینیٹلی ہمیں ہر ایک چیز پہ فوکس رکھنا ہے. اٹ از ناٹ ون بٹ آف اٹ, اٹ از اے فل پروسیس. اینڈ ایک بلڈنگ میں اگر آپ کا گرے اسٹرکچر یا آپ کا اسٹرکچرل اسٹیبلٹیز نہیں ہوں گی اور اس کی کوالٹی نہیں ہوگی تو آپ اس کو فنشز اچیو ہی نہیں کر سکتے. آپ اس طرح کی فنشنگ کر ہی نہیں سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کی دیوار ٹیڑھی ہے اور اس کے اوپر آپ ٹائل لگا دیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گی, وہ نہیں ہو سکتی. سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل, اینڈ دیٹ از وائی دس از اسٹارٹس فرام ویری اسکریچ, فرام یور پلاٹ, فرام یور فاؤنڈیشن, اینڈ اٹ گوز ٹل دا فائنل فنشز, جب تک آپ اس میں تالے شالے لگا کے اور باہر نہیں آ جاتے. سو اٹ شوڈ بی ٹیکن لائک دیٹ. اچھا ذوالفقار بھائی, جب آپ کے پاس ایک ٹرن کی پروجیکٹ آ جاتا ہے, لیٹس گو بیونڈ ڈیزائن, تو وین یو ہیو اے ٹرن کی پروجیکٹ, اس کے اندر وٹ آر دی ایتھیکل ڈائلیماز دیٹ یو فیس وائل ڈیلنگ ود کانٹریکٹرز, وائل ڈیلنگ ود مٹیریل سپلائرز, لیبر, ہاؤ ڈو یو کیٹر آل آف دوز؟ دیکھیں, کیٹر کرنا تو ایک بات ہے, دیر از کنسٹرکشن مینجمنٹ ہے, وہ سارا کچھ وی ہیو اے ٹیم فار دیٹ. لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ اسکل لیبر اویلیبل ہے. دیٹ از اے شارٹ کمنگ, بیکاز ہوتا یہاں پہ یہ ہے کہ جو لیبر ہے ہماری, ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عرصے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے, اسٹارٹ لرننگ کہ جی برک کو کیسے لے کرنا ہے, کیا کو کرنا ہے, اور
جب ہم 2 سال بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کانٹریکٹر بن گئے ہوتے ہیں خود, اور پھر ان کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا. سو دیٹ از سم تھنگ وچ وی آر فیسنگ اینڈ اسپیشلی ان دا ریجن پشاور. ہمیں تھوڑا سا یہ ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ جو ہمارے بلڈنگ میٹیریل ہیں وہ تھوڑے کم ہیں, یہاں پہ ویرائٹی اتنی نہیں ہوتی. سو ہمیں پھر دیکھنا پڑتا ہے, ہم اور جگہوں سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آ رہا ہوتا ہے چیزیں. سو آئی تھنک ایتھیکلی جو چیزیں ہیں وہ تو ہمارے پاس ہیں, ہمیں وہ تھوڑا سا بعض اوقات ایک ٹف ٹائم بھی دیتی ہیں, بیکاز وین یو نو کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ اپ ٹو دا مارک, تو وہ آپ کو فرسٹریٹ کرتی ہیں, اور پھر انہی لوگوں سے آپ کو کام لینا ہوتا ہے اور ان سے ہی ٹھیک کروانا ہوتا ہے جو وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ جیسے جیسے چیزیں بڑھ رہی ہیں, کمپٹیشن بھی بڑھ رہے ہیں, تو کوالٹی بھی بہتر ہو رہی ہے, اور ہمارے پاس ٹیم بھی اچھی آ رہی ہیں. اور سو آئی تھنک مارکیٹ میں بہتری تبھی آ سکتی ہے جب کمپٹیشن بہتر ہو جائے گا, ڈیفینیٹلی, بیکاز آپ کے پاس پھر لو گریڈ مٹیریل جو ہے وہ اس کا سروائیول بالکل جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا, اینڈ بہتر کوالٹی کی چیزیں آگے آنا شروع ہو جائیں گی. ڈیفینیٹلی. دیکھیں جی, جب ایک بندہ کوالیفائڈ ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا, فار ایگزامپل ایسے کہ جی اگر آپ نے کوئی ایک چیز دینی ہے اور کرش دینا ہے, اور وہ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پتھر ہے, تو وہ اس کی کوالٹی پہ زیادہ اگر ان کو پتہ نہ ہو, بٹ اف یو ہیو اے کوالیفائڈ پرسن اور وہ اس کو پتہ ہو کہ جی اس کی یہ لمیٹیشنس ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ ریکمینڈ کرے گا کہ نہیں جی یہ شکل سے تو آپ کو اس طرح نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ایسا نہیں ہے, اینڈ دس از اے پراپر میٹیریل فار دا جاب. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح باقی سارے میٹیریل جو ہمارے آتے ہیں وہ بھی سارے اسی طرح کے ہوتے ہیں. سو ایتھیکلی بھی, اور دوسرا آپ اگر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو چیزیں بہتر ہوں گی. اچھا جی, تو سر اٹس بن ویری نائس, اور آئی تھنک اب ہم کلوز کی طرف جاتے ہیں. سو لیٹس اینڈ دا سیشن ود ون فائنل کویشچن, اینڈ دا کویشچن وڈ بی کہ نیکسٹ 10 to 20 ایئرز میں پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو کدھر دیکھ رہے ہیں, آرکیٹیکچر سیکٹر کو کدھر دیکھ رہے ہیں, اینڈ لاسٹلی اپ کمنگ نیو آرکیٹیکٹس جو اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ پوڈ کاسٹ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے وٹ وڈ بی یور سجیشنز, ویئر ٹو فوکس؟ دیکھیے, میں بڑا پازیٹیو رہتا ہوں اپنے ینگ لوگوں سے, بیکاز ایک تو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ دیکھیں جب ہم پڑھ رہے تھے تو لائبریری میں اگر 2 کتابیں ہوتی تھیں, جو پہلے گیا اس نے کروا لیں, تو بڑا مشکل ہو جاتا تھا ہمیں پڑھنا اور اس کی ریلیونس کو دیکھنا. اب تو بڑا ایزی ہے. سو جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں ایک کلیکٹیو ایکسپیرینسز کی, سو اٹ از ویری ایزی فار دیم. وہ بڑا جلدی فوکس کر کے اس ٹاپک کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. سو جہاں پہ جو کیس اسٹڈیز کی ہم بات کرتے ہیں, میں اپنے بیکاز آئی ایم آلسو ناؤ ٹیچنگ ان ہزارہ ایز پروفیسر آف پریکٹس, تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جو کیس اسٹڈی لیں آپ ٹاپ موسٹ لیں کہ جو بہترین پروجیکٹ ہوا ہے, اور کیس اسٹڈی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس لیول سے اس کو اٹھا کے ادھر جائیں, رادر دین اگین آپ ایک چیز کو ری انوینٹ کر رہے ہو, نہ کریں. جہاں تک بندے پہنچے اور آپ سوچتے ہیں کہ جی دس از دا ٹاپ لیول, اس کے آگے آپ اس کو لے کے جائیں, کیس اسٹڈی کو آگے لے کے جائیں. سو آور ینگ جنریشن از ویری انٹیلیجنٹ. دا اونلی تھنگ از کہ وی نیڈ ٹو گیو دیم ایک ڈائریکشن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے, سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دس از ہاؤ یو ڈو اٹ. اینڈ آئی تھنک تھوڑا سا پلیٹ فارم میں سینئر آرکیٹیکٹس کو اینڈ جو کرنٹ فرٹرنیٹی ہے ان کو بھی ضرورت ہے کہ ساتھ ساتھ ان کو انوالو کریں اور لے کے چلیں, بیکاز اسٹوڈنٹس ڈو ناٹ یوزلی ہیو دی ایکسپیرینس, اور وہ تھوڑا سا اگر وہاں سے ہیلپ ملے گی تو آئی تھنک زیادہ بہتر چل سکیں گے. دیٹ اگین آئی ووڈ سے کہ دا ریزن آئی جوائنڈ ایز اے پروفیسر آف پریکٹس ان ہزارہ واز دا سیم, کہ آئی وانٹیڈ ٹو کنٹریبیوٹ, بجائے اس کے کہ ہم صرف باتیں کرتے رہیں, تو ہمیں پریکٹیکلی کرنا چاہیے. اینڈ اگین آئی ووڈ سے دا رول آف انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹ پاکستان, دس از ایگزیکٹلی واٹ انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹ پاکستان از ڈوئنگ. وہاں پہ ہمارے پاس بہت اسٹوڈنٹس انوالو ہوتے ہیں سارے چیزوں پہ, اگر ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں, ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. جیسا آپ سین آپ کے جو آئی پیکسز ہوتے ہیں اس میں بھی آپ لوگ لوکل یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, ایمبیسڈرز ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ وہاں پہ ایک انٹریکشن بھی ہوتی ہے, ایکسپوجر بھی ہوتا ہے, اور پروفیشن کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ذوالفقار بھائی, ہمارا سیشن کا جو ہے نا ایک بڑا ایکسائٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, ہم آخر میں ایک ریپڈ فائر کرتے ہیں. سو یو جسٹ ہیو 2 seconds ٹو آنسر ایچ کویشچن, one word. One word that describes your design style. Rooted modernism. All-time favorite architect. There are too many. One word. ولید خان صاحب, قیوم خان صاحب, کامل خان ممتاز صاحب, اعجاز صاحب. یہ آپ ڈپلومیٹک ہو گئے. A city whose architecture adores you. پشاور.
Coffee in office, chai on site. What about water? Sir, بڑے boring ہیں آپ. Early morning site visit or late night design session? Late night design sessions. Most overrated architectural trend today? Facadism. One thing that you always carry on site? Myself. When you're not working, you are? Exercising and thinking that what I have done wrong and try to not to repeat it. So, ladies and gentlemen, with this rapid fire, our session comes to an end. I hope you enjoyed our podcast, and there will be many sessions ahead. Hope to have you all on board for that. Thank you very much, Zulfiqar bhai. Aapne hame itna time diya, and this was a lovely session. Thank you very much. Thank you so much. Lovely.